جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کو میں نے ایک پارہ شیئر کیا تھا انہوں نے نورانی پارہ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں نے پہلا صفحہ جو ہے نا وہ شیئر کیا تھا آپ لوگوں کو۔ اپنا کھول لیں۔ اب یہ تختی نمبر 1 ہے۔ آج سے ہم سپارہ شروع کر رہے ہیں قرآن پاک کا سبق پڑھنا، تو میں شروع سے یعنی پارے سے شروع کرواتی ہوں۔ قرآن پاک سے اس لیے شروع نہیں کرواتی کہ پھر صحیح سے سمجھ نہیں آتی ہے، بنیاد بننی چاہیے اچھی طرح سے، پھر ہی سمجھ آتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس حروف تہجی ہیں، ان کو یہ حروف مفردات ان کو اس لیے کہتے ہیں، یہ الگ الگ حروف لکھے گئے ہیں نا، ایک ایک کر کے لکھے گئے ہیں۔ تو بچوں کو تو پہچان کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ لوگوں کو تو پہچان کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو غلطی ہو اس کو صحیح کر لیں۔ آج کا سبق تو تھوڑا صحیح ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ کچھ الفاظ عجیب طرح سے پڑھتے ہیں، تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہوں گی کہ ایسے نہیں پڑھنا، ایسے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا۔ اب کچھ لوگ اس کو بے تے سے پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھیں گے ایسے آج کے بعد، ٹھیک ہے؟ با تا ثا پڑھنا ہے عربی میں، بے تے سے جو ہے وہ اردو میں پڑھتے ہیں۔ اور سا جو ہے اس کی آواز آپ نے ایسا نکالنی ہے کہ آپ نے زبان کی نوک کو اوپر والے 2 دانتوں کے ساتھ لگانا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ، ثنایا علیہ کہتے ہیں اوپر والے 2 دانتوں کو، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ اپنی زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کو نہیں لگائیں گے تب تک آپ کی ثا ادا نہیں ہوگی۔ آپ میری بات لکھ لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب ثا جو ہے نا سین اور صاد کی ہم آواز ہے، ورنہ ہماری آوازیں جو ہے نا پھر مختلف نہیں ہوں گی، اسی لیے ہم لوگ ایک جیسی آوازیں پڑھتے ہیں۔ تو اپنے اردو میں تو چل سکتا ہے ایسے، لیکن جو اردو صحیح طریقے سے پڑھنے اور بولنے والا ہوتا ہے نا وہ صحیح پڑھتا ہے، وہ اپنی اردو بھی مخارج کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے تو جو خبریں پڑھنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ کیسے مخارج سے اردو بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، قاف اور کاف میں فرق نظر آ رہا ہوتا ہے ان کے پڑھنے سے۔ تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح سے بولتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اچھا ثا جو ہے اس میں سیٹی نہیں آنی چاہیے، جب آپ اس کو ادا کریں گے آگے جا کے بھی قرآن پاک میں پڑھیں گے زبر زیر پیش کے ساتھ لفظوں کے اندر لکھا ہوگا، تو آپ نے اس کے اندر سیٹی نہیں پڑھنی، اور سیٹی آپ کی تبھی ختم ہوگی جب آپ زبان کی نوک کو اوپر والے 2 دانتوں کے ساتھ لگا کے ثا ادا کریں گے۔ اگر آپ اوپر والے دانتوں کے ساتھ نہیں لگاتے تو کم سے کم ایسے کر لیں جو اوپر اور نیچے کے دونوں دانت ہیں نا تو ان کے درمیان میں زبان دبا لیا کریں ہلکا سا، ثا، تو تب بھی آپ کی ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا جو صحیح مخرج ہے وہ یہی ہے کہ زبان کی نوک کو اوپر والے 2 دانتوں کے ساتھ لگایا جائے۔ بہرحال جیم ہا، اب جیم کی جب ہم پڑھتے ہیں تو جیم کی آواز پورے منہ میں پھیل جاتی ہے، آسان ہے اس کو پڑھنا۔ آگے ہا جو ہے یہ ہا کا ہم آواز ہے، آگے جو نیچے والی سب سے نیچے والی لائن میں ہا لکھا ہوا ہے نا جس کو 2 چشمی ہا بھی ہم کہتے ہیں، تو اس کا ہم آواز ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہوگا؟ دیکھیں حلق کے نا 3 حصے ہوتے ہیں، اوپر والا، درمیان والا، نیچے والا۔ میں آسانی کے ساتھ بتا رہی ہوں، ان کے نام جو عربی میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہی کیونکہ آپ کو مشکل ہو جائے گی۔ تو ہم نے آسان طریقے سے قرآن پاک کو ٹھیک کرنا ہے، تو ہم تجوید کے آسان چیزیں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ جو آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائیں۔ تو دیکھیں ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہو رہی ہے، یہ والی ہا جو جیم کے سامنے ہے، اس کو حلوے والی ہا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ حلوہ اس سے لکھا جاتا ہے نا۔ تو دیکھیں یہ بولنے میں میٹھا ہے نا جیسے حلوہ ہوتا ہے، ہا، تو یہ بڑا آسان ہے، یہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا آپ کو، اور بعض کو آتا بھی ہے۔ خا جو ہے یہ موٹا حرف ہے اور آسان ہے بالکل اس کو ادا کرنا، لیکن ایک چیز سمجھ لیں، میری بات سنیں، آج کل جو ہے نا یہ انڈیا کی چیزیں دیکھ کے، انڈیا کی فلمیں یا ڈرامے یا ان کے ویڈیوز دیکھ کے ہماری پاکستانی عوام جو ہے نا خواہ کو کھا پڑھنا شروع ہو گئی ہے، بولنا بھی شروع ہو گئی، اتنی پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں
وہ لفظ بولتے ہی بات کریں گی نہیں نہیں مجھے تو خدمت کی مطلب خدمت پڑھیں گی، عجیب لگتی ہیں مجھے تو، بہت زیادہ عجیب لگتی ہیں. اور یہ آج کل زیادہ بیماری ہو گئی ہے کہ خا کو کھے کہیں یا کھا کہیں وہ پڑھنا شروع ہو گئے، جو کہ ہماری زبان میں کاف ہے سے بنی جو کھے ہوتی ہے نا تو وہ بن جاتی ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. تو ہم نے اردو میں بھی خا کو خا بولنا ہے کیونکہ کھے کی الگ سے ہے ہمارے پاس، کھے تو ہے ہمارے پاس، خا الگ ہے کھے الگ ہے. کھے سے بھی کافی الفاظ بنتے ہیں اس میں اردو میں، لیکن عربی میں تو کھے ہے ہی نہیں ہے نا، وہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا نا اگر ہم خا کی جگہ جو ہے نا کھے پڑھ رہے ہوں گے. اردو میں تو پھر بھی کھے ہے لیکن اگر بولیں گے تو غلط لفظ بنے گا، غلطی تو وہاں پہ بھی ہے، لیکن عربی میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو خا پڑھیں اس کو، کھے یا کھا کوئی نہیں پڑھے گا. آگے ہے دال، دال را زا. دال تو بالکل آسان ہے، دال کو دیکھیں اب، دال زا اور غا اور غاد، یہ جو حرف ہیں یہ ملتے جلتے ہیں، ہم آواز ہیں، ان میں فرق ہونا چاہیے. لیکن کل ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ زیادہ لمبا ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. یہاں تک آپ لوگ جو ہے نا اپنے مخارج یاد کریں صحیح سے، جو آپ نے پڑھے ہیں. کل ہم ان شاء اللہ تعالیٰ زال اور اس کے ہم الفاظ حروف جو ہے وہ پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.